حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ ہمیں اس پروگرام کے اندر لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ مسائل خواہ روحانی اعتبار سے ہوں، خواہ جسمانی اعتبار سے ہوں، تمام تر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر موجود علماء و مشائخ اور روحانی شخصیات آپ کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کا حل بتاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، یا کسی بھی قسم کے مرض میں آپ مبتلا ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کیجئے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ آپ کو آپ کے تمام تر سوالوں کے عمدہ اور حسین انداز کے اندر جوابات عنایت فرمائیں گے۔ جس طرح کے اکثر آپ فیل کرتے ہیں گھریلو معاملات کے اندر ناچاکیاں ہوتی ہیں، رشتوں کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں، مناسب رشتے نہیں مل رہے ہوتے، کورٹ کچہری کے مسائل ہیں، پھر اس کے علاوہ گھریلو مسائل میں اولاد کا نافرمان ہونا، یا رزق کے اندر بندش ہے، اور دیگر معاملات میں کسی بھی قسم کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، تو آپ ضرور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے۔ علاوہ ازیں جو جسمانی امراض ہوتے ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، سر کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، ڈپریشن ہے، اس کے علاوہ دل کے امراض ہیں، اور جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو ان تمام تر مسائل میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو نمبر ہے وہ آپ کی ٹی وی کی سکرین پر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ بہت ہی ممتاز عالم دین کوہ نور کی سکرین پر اکثر آپ تشریف لاتے رہتے ہیں اور آپ کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ناظرین، پیر صاحب موجود ہیں اور اکثر آپ ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، آپ انہیں کالز کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اپنے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، روحانی امراض ہوں یا جسمانی امراض ہوں، آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے ثابت شدہ وظائف دیے جائیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھے یا صحابہ کو تلقین فرمائی یا اپنی امت کو تلقین فرمائی۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی صورتیں آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی جاتی ہیں، یا پھر آیات مقدسہ کا ورد بتایا جاتا ہے، درود پاک سے آپ کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسماء الحسنہ کی روشنی کے اندر آپ کو اللہ رب العزت کے نام بتائے جاتے ہیں کہ کتنی تعداد میں آپ پڑھیں گے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے تمام تر مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ کی سکرین پر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر کے ہمیں واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میسج کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں، جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو تعویذات اور دیگر جو آپ کے مسائل کے جس انداز میں بھی آپ کے مسائل کا حل ہو سکا وہ آپ کو دیا جائے گا۔ لیکن میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو کالز ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے جو اسکالر حضرات ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جب موجود ہوتے ہیں، آپ کی آواز وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب ہمیں کال کرتے ہیں تو وہ آپ کی آواز سنتے ہیں، آپ کی بات کو وہ خود سماعت فرماتے ہیں اور پھر آپ کے مسائل کا وہ حل بتاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو
آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ روحانی اعتبار سے ہیں یا جسمانی اعتبار سے ہیں، تمام تر مسائل کا آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب دیا جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ کس قدر عمدہ اور حسین انداز میں آپ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ میں کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، میں ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ پیر صاحب غلام نبی صاحب ہیں، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، وہ باہر جانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے کہ وہ باہر جہاں وہ ویزا لگوانا چاہتے ہیں جس ملک کے اندر، ان کا ویزا لگ جائے اور ان کے اچھے اسباب جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک دیکھیں، روزگار کے لیے، تجارت کے لیے ہجرت کرنا، یہ اس میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہے، سنت میں بھی آ رہی ہے بات، تو اس لیے اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اپنی کوشش کریں، لیکن نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر یا لطیف ہو یا وکیلوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یا لطیف ہو یا وکیلوں کی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں اللہ کے حضور میں کہ اللہ میرے سفر میں آسانیاں پیدا فرما اور اسباب پیدا فرما، تو انشاءاللہ وہ چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز بھائی، ابھی جس طرح پیر صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، آپ کو پڑھنے کے لیے وظیفہ بتایا ہے، آپ اس کو پڑھیے انشاءاللہ العزیز۔ آپ باہر جانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے اسباب پیدا ہوں گے، اور آپ کے جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہوں گے، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہوئیں اس حوالے سے اللہ رب العزت ان تمام تر رکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پیر صاحب سے سوالات کر رہا ہوں، آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن کر اپنے سوالات ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل بتایا جائے گا۔ آپ ہمیں ضرور جو ہے وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے، ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام تر مسائل جو ہیں وہ جب آپ یہاں سے وظیفہ لیں گے اور پڑھیں گے تو اللہ رب العزت وہ تمام مسائل کو حل فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ غلام دستگیر۔ دستگیر صاحب اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ یہ میرے نا کندھوں اور دماغ سے بہت سا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ایج کتنی بہت ہے؟ زیادہ، تقریباً 90-91 کے پیدا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تقریباً 34-35 سال ایج ہوگی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ دکان سے۔ دکان پہ کون سی دکان ہے آپ کی؟ کس چیز کی دکان ہے؟ بس گاؤں میں چھوٹی ساری والد صاحب کی دکان تھی، ان کی، اس پہ بیٹھتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ عصمت بی بی۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی پیر صاحب آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، بعض دفعہ میرے بھائی ہو جاتا ہے، اس دفعہ یا کوئی انسان بعض دفعہ یا تو تھکاوٹ کی وجہ سے یا کوئی نظر بد کی وجہ سے کچھ فیلنگ ایسی ہوتی ہے انسان کی بعض دفعہ، تو آپ اس طرح کریں کہ 4 جمعۃ المبارکہ ہر جمعے کو سورت کہف پڑھا کریں۔ 15ویں پارے میں یہ شروع ہو رہی ہے اور 16ویں پارے میں ختم ہو رہی سورت کہف، ہر جمعے کو پڑھیں، اور پانی رکھ لیں، پانی دم کر کے نا، وہ آپ نے پینا بھی ہے، گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، اور اس پانی سے آپ غسل بھی کر لیں، نہا بھی لیں، تو یہ 4 جمعۃ المبارک کریں، انشاءاللہ آپ کا بوجھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جی بھائی، ابھی آپ کو جس طرح پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے آپ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی یہ جو بیماری ہے، یہ جو پریشانی ہے دور فرمائے گا، اور
خصوصاً آپ کو جس طرح پیر صاحب نے تعداد بتائی ہے اور اس تعداد کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے، اور جو انداز بتایا ہے، طریقہ کار بتایا ہے، آپ نے اس طریقے کو فالو کرنا ہے۔ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح رہنمائی کی جاتی ہے اس پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا جاتا، تو وہ پھر جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ تو کوشش کیا کرے کہ جب وظیفہ آپ کو کوئی دیا جائے، جتنی آپ کو تعداد دی جائے اور جتنا آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے اتنی تعداد کے اندر آپ پڑھیں، اور جس انداز میں کہا جائے اس انداز میں پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، خالق کائنات اس کو جو ہے وہ حل فرما دے گا، اور اگر بیمار ہوں گے تو خالق کائنات آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی اور پریشانی ہوگی تو اس پریشانی کو خالق کائنات دور فرما دے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوئی نور جی کون اور کہاں سے؟ لاہور سے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آسمہ شہزادی نام ہے میرا۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا ہسبینڈ جو بھی کاروبار کرتے ہیں نا، تو ان پہ نا بہت زیادہ قرضہ چڑھ جاتا ہے، تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ پہلے کوئی سال کا صحیح کام چلتا ہے، پھر بعد میں نا بند ہو جاتا ہے اور قرضہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں لگتا۔ اس دفعہ بھی اسی طرح ہوا ہے کہ لوگوں نے مال لیا اور نہ وہ چلے گئے ہیں، اور اب قرضہ اتنا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا ہے کیا نہیں ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے۔ اپنے شوہر کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام بتائیے۔ ان کا نام ہے فیصل شہزاد۔ جی، اور ان کی والدہ کا نام؟ رضیہ بیگم ہے ان کا نام۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ کیا مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہن ہے، یہ کہہ رہی تھی کہ جو ان کے شوہر ہے وہ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس کاروبار کے اندر 1 سال تک ٹھیک چلتا ہے یا کچھ عرصے تک صحیح چلتا ہے، تو پھر رکاوٹ آ جاتی ہے، قرضہ چڑھ جاتا ہے، تو ابھی بھی وہ قرضے کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیے۔ میری بہن آپ اس طرح کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی اپنے لیے دعا کیا کریں۔ مین تو کام یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور قرآن پاک گھر میں پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن کی آیت ہے 17ویں پارے میں۔ تو اس آیت کو اگر آپ 2100 مرتبہ پڑھ کر اور پانی دم کر کے سارے گھر والے 21 دن پئیں، پانی کوئی بوتل بڑی لے لینا، 2100 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کوئی میٹھی چیز اپنے سامنے رکھ کے تو ختم شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کو تقسیم کر دینا ہے اور پانی بھی دم کرنا ہے۔ تو وہ تقسیم کر دینا چیز جو بھی آپ کوئی باہر سے لائیں گے یا کوئی پکا کے رکھیں گے، اور پانی جو ہے وہ آپ نے 21 دن پینا ہے انشاءاللہ، اور نماز پڑھیں، جو بھی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جی بہن، ابھی جس طرح پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کا جو قرضہ ہے یا دیگر پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ گجران سے، رول پنڈی سے، ضلع رول پنڈی تحصیل گجران سے بات کی۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ اشتیاق نام ہے میرا۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد ہے تو ان کو دل کو تقریباً ٹھیک رہتی ہیں، اور شام کے ٹائم نا ان کو طبیعت ان کی خراب ہو جاتی ہے، جسم کا درد اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کتنے عرصے سے یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ پیر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے، ان کی کال کٹ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی مسز ہے، شام کا وقت جب ہوتا ہے تو ان کے جو جسم ہے اس کے اندر درد وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، اس طرح کے مسائل، تو اس کا کوئی وظیفہ کوئی حل بتا دیں۔ میرے بھائی آپ غروب آفتاب سے پہلے 41 مرتبہ سورۃ تبت یدا پڑھیں۔ سورۃ تبت یدا جسے سورۃ لہب کہتے ہیں، آخری صورتوں میں ہے، تو آپ کل ہفتہ ہے، اس کو اتوار کو شروع کریں۔ غروب آفتاب سے پہلے آپ نے
सूरत तब्बत यदा जो है इसको 21 मरतबा पढ़ना है। तो ये पढ़ें, कुछ दिन पढ़ें, अगर कुछ 21 दिन पढ़ सकते हैं तो वो आपकी अगर बीवी जो है वो पढ़े तो बहुत बेहतर है, बल्कि उसे ही पढ़ना चाहिए। असर की नमाज़ पढ़ें और असर की नमाज़ पढ़ के ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले 21 मरतबा सूरत तब्बत यदा पढ़ें और उसके बाद दुआ करें। तो इंशाअल्लाह अगर 21 दिन ये पढ़ लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगी। जी मोहतरम, जिस तरह अभी आपको पीर साहब ने वजीफ़ा बताया है, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी जो वाइफ है वो ठीक हो जाएगी। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है, कोशिश करें कि आप थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोले। जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैंने अपनी बेटी का इस्तिखारा करवाना था। वो लड़के वाले रिश्ता मांग रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि अब रिश्ता उनकी तरफ से पक्का भी हो गया है। तो लड़का पहले शादीशुदा था, तो अब उसने डिवोर्स दे दी है, तो वो मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। मेरी बेटी कुंवारी है, 18 साल उम्र है। तो मैंने इस्तिखारा करवाना था कि पीर साहब से पूछें कि जरा ये मेरी बेटी के हक में बेहतर है। ठीक है, आप ऐसे करें, अपना और अपनी बेटी का नाम बताइए। जी, मेरी बेटी का नाम हिना है और मेरा नाम अल्लाह रखी है। और जो रिश्ता मांग रहे हैं, वो जो लड़का है, उनका नाम और उनकी वालदा का नाम? उसका नाम मोहम्मद हाफिज उस्मान और माँ का नाम है अकबरी। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, अभी पीर साहब आपकी रहनुमाई फरमाते हैं। पीर साहब, हमारी बहन है, वो कह रही हैं कि उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। जो रिश्ता आया है वो मर्द, उन्होंने अपनी एक जो पहली ज़ौजा थी उनको तलाक दे दी थी, और इनकी बेटी की एज 18 साल है। तो कहते हैं कि रिश्ता ये चल पाएगा या नहीं, इस हवाले से कोई रहनुमाई फरमा दें कि बेहतर है ये रिश्ता करना या नहीं। देखें मेरी बहन, जहाँ तक तो अभी तो आपने रिश्ता किया नहीं है, बकौल आपके कि फ़ाइनल कर लिया है। तो जब इंसान कोई चीज़ फ़ाइनल कर ले तो फिर अल्लाह पे छोड़ दे। और अगर आपने अभी फ़ाइनल नहीं किया तो मैं आपको इस्तिखारा बता रहा हूँ, आप आज से ही उसको करें। 3 दिन आपने इस्तिखारा करना है कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप उसी मुसल्ले पे बैठ जाएं सोने से पहले, यानी 2 रकत नमाज नफल बराए इस्तिखारा पढ़ें और सोने से पहले बाब वज़ू साफ़ सुथरा लिबास पहन के पहले दरूशी पढ़ें। और फिर आपने या बसीर व अबसिरनी, या रशीद व अरशिदनी, ये 2 लफ्ज़ हैं, या बसीर व अबसिरनी, या रशीद व अरशिदनी। इनको आपने 11 दफ़ा पढ़ना है और उसके बाद फिर दरूशी पढ़ना है, और अपना मकसद लेके खाना काबा की तरफ अपना चेहरा करके आप सो जाएं। तो ये इंशाअल्लाह 3 दिन पढ़ें। अगर आपको कोई सफ़ेद या सब्ज़ चीज़ नज़र आए तो दी बेस्ट, यानी बेहतर है आप कर लें। और अगर ब्लैक कोई चीज़ या रेड चीज़ कोई नज़र आए ख्वाब की सूरत में, तो फिर बेहतर है कि आप ना करें। ये सुन्नत तरीका है इस्तिखारे का, और आप इसको करें, इंशाअल्लाह 3 दिन में ही आपको अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाएगा। जी बहन, अभी आपको तरीका बता दिया है पीर साहब ने, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई बेहतर हाल इसका नज़र आ जाएगा। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? बहजाद अली बोल रहा हूँ। कहाँ से? पिंडीगेब से, अटक से। जी, अपना मसला बताइए। जी, मेरा रोजगार का मसला है, अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से लेटर नहीं आ रहा है। किस चीज़ में अप्लाई किया है? जी, कंपनी में है। किस चीज़ की कंपनी है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि किस चीज़ की कंपनी है? एक कंपनी है, तेल कंपनी, POL अच्छा, की कंपनी। ठीक है, अपनी वालदा का नाम बताइए। फखर सुल्ताना। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, अभी पीर साहब आपकी रहनुमाई फरमाते हैं। पीर साहब, एक भाई हैं, अटक से उनका ताल्लुक़ है, वो कह रहे हैं कि मैंने एक कंपनी के अंदर अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से लेटर नहीं आ रहे, तो कोई वजीफ़ा बताएं ताकि उनकी जॉब जो है वो स्टार्ट हो जाए। देखें मेरे भाई, अल्लाह ताला आपकी मेहरबानी करे आप पर, और
آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ وظیفہ سب سے پہلا تو نماز ہے کہ آپ اس میں کوتاہی نہ کریں، آپ نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد یا عزیزو کی ایک تسبیح پڑھیں، یا عزیزو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت صفاتی نام ہے۔ اول آخر آپ نے دروش ہی پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک تسبیح یا عزیزو کی پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھیں آپ۔ تو یہ انشاءاللہ کچھ دن پڑھیں گے تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی بھائی، ابھی جس طرح پیر صاحب نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، آپ اس کو پڑھیے، اور جو تعداد بتائی ہے اور جس انداز میں بتایا ہے، خصوصاً نماز 5 وقت پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو جلد جو ہے وہ لیٹر آ جائے گا، اور آپ کا جو کام ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے بیعینی ہی اس کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسے؟ اللہ کا بڑا جی، احسان اب سر۔ کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ جی اسلام آباد سے۔ اور آپ کا اسم گرامی؟ محمد بلال تنویر قریشی۔ جی، اپنا مسئلہ بتائیے۔ جی میرے والد صاحب ہیں، لاسٹ 3 ایئر سے بہت بیمار رہتے ہیں۔ پہلے شیٹیکا کا مسئلہ ہوا، پھر کافی یعنی کہ گھر میں بھی ہماری لڑائی جھگڑے اور بے برکتی سی ہے۔ والد صاحب کا ریسنٹلی ابھی ہم نے کرایا میدے کا آپریشن کرایا ہے، اور اب میڈیکلی وہ فٹ ہے، مگر ان کی طبیعت ایسی ہی رہتی ہے جیسے بہت بیمار ہے، بہت ایک قسم کی یعنی کہ کیفیت ایسی رہتی ہے کہ بندہ دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ جی، تو اب میں روحانی عمل جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ روحانی سلسلہ ہے کوئی ان کے ساتھ، یا کوئی تعویذات وغیرہ؟ آپ اپنے والد گرامی کا نام بتائیے، تنویر حسین قریشی۔ اور ان کی والدہ کا نام، یعنی آپ کی دادی کا نام؟ مثبت جان۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، پیر صاحب ابھی آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی پیر صاحب، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں میرا بیٹا، بات یہ ہے کہ یہ ایک آپ کی سوچ ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، آپ وہ کریں۔ ایک تو جو ان کے کندھوں پہ بوجھ ہے، یا وہ پریشان ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کمزور ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے آپ اپنی بات کرنے میں ٹھیک ہوں۔ آپ نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ یا تو دم کر لیں، یا پانی کی بوتل رکھ لیں، وہ دم کر کے اپنے والد صاحب کو تھوڑا تھوڑا پانی پلائیں دن میں۔ بہتر ہے کہ پانی آپ پلائیں انہیں۔ تو یہ کچھ دن کریں گے آپ، تو انشاءاللہ آپ بہتر فیل کریں گے کہ وہ پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں، اور جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو انشاءاللہ۔ جی بھائی، جس طرح بھی آپ کی رہنمائی فرمائی گئی ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے والد جو ہیں وہ جلد ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی، کون اور کہاں سے؟ ناصر محمود عرض کر رہا ہوں جی، لیا سے۔ جی، اپنا مسئلہ بتائیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے جی، ہماری بیٹی نے ایم فل کیا ہے بایو کیمسٹری میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم 7-8 ماہ ہو گئے ہیں رشتے کے لیے بس تگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے مناسب ہمیں کوئی رشتہ صحیح بن نہیں رہا، اگر کوئی نزدیک لگتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی 1-2 ماہ چلتی ہے بات، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کا نام اپنی بیٹی کا نام اور اس کی والدہ کا نام بتائیے۔ اس کی والدہ کا نام ہے بلقیس اختر، اور بیٹی کا نام؟ اور بیٹی کا نام ہے زیب النساء۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی پیر صاحب آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی پیر صاحب، کیا فرمائیں؟ دیکھیں میرے بھائی، آپ جو بات کر رہے ہیں، کچھ میرے رب کا نظام بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں کہ 28ویں پارے میں سورۃ تغابن ہے، آخری 2 صورتیں چھوڑ کے 28ویں پارے کی تو یہ صورت آئے گی، سورۃ تغابن۔ جب ظہر کی نماز پڑھ لیں تو آپ اس صورت کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں،
یہ 11 دن آپ نے پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ سورۃ تغابن پڑھ کے کوئی میٹھی چیز جو ہے اس کو دم کر کے وہ آپ تقسیم کر دیں، بچوں میں کر دیں، غریبوں میں کر دیں، جیسے بھی ہے وہ تقسیم کر دیں۔ 11 دن آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ جو بھی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ بھائی جس طرح ابھی آپ کو پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی بیٹی کے رشتے میں جو بھی رکاوٹ ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ رب العزت اس کو دور فرمائے گا اور کوئی مناسب رشتہ عنایت فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون اور کہاں سے؟ محمد جنید سر، لیاقت پور سے۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا جنید صاحب۔ جی سر، میرا مسئلہ ہے سر، ہمارے گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے بہن بھائی میں اکثر۔ ٹھیک ہے، اس کی وجوہات کوئی اگر آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر، یعنی کہ ہر چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے جھگڑا لڑنا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی پیر صاحب آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پیر صاحب جنید صاحب ہیں لیاقت پور سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا رہتا ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیے۔ دیکھیں میرا بیٹا، آپ نا اس طرح کریں، جب صبح کی نماز پڑھ لیں تو آپ نے سورۃ بقرہ جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 دن آپ سورۃ بقرہ پڑھیں اور سورۃ بقرہ روزانہ پڑھ کر پانی دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں، اور آپ سب لوگوں نے پانی پینا بھی ہے، گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ یہ 7 دن آپ نے سورۃ بقرہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ گھر میں کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی جنات کا غلبہ ہے، کوئی جادو ٹونے کا غلبہ ہے، کوئی نظر بد کا غلبہ ہے، تو سورۃ البقرہ جو ہے یہ پڑھنے سے سب کچھ انشاءاللہ دور ہو جائے گا، اور آپ خود گھر میں سکون جو ہے وہ فیل محسوس کریں گے۔ تو اس عمل کو آپ کل سے شروع کریں انشاءاللہ العزیز۔ بھائی جس طرح ابھی آپ کی پیر صاحب نے رہنمائی فرمائی ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے جو مسائل ہیں، جو گھریلو نچاکیاں ہیں، جھگڑا ہے، وہ اللہ رب العزت اس کو دور فرما دے گا۔ تھوڑا سا انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں پر کوئی شخص گھر میں یا ویسے دوست احباب میں کوئی غصے میں ہے، تو آپ نرمی والا معاملہ کریں، خود جو ہے وہ حسن اخلاق کی آپ ایک اچھی تصویر بن کر دوسروں کے سامنے آئیں گے تو دیکھیے گا کہ بہت سے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ جی ندیم احمد بات کر رہا ہوں، ضلع منصورہ سے۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ جی میرا مسئلہ یہ کہ میرا ایک نوکری کا مسئلہ چل رہا ہے 8 مہینوں سے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے عدالت سے، میرا کیس بھی فائنل ہو گیا، عدالت سے کیس میں نے جیت لی ہے، اس کے باوجود ڈی او صاحب کوئی اس میں مسئلہ پیدا کر رہے ہیں نا جی محکمہ ایجوکیشن میں۔ تو آپ پہ اعتراض کس بات کا ہے؟ وہ انہوں نے جو اعتراض لگایا تھا وہ آرڈر نہیں کر رہے تھے، پھر عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی عدالت کا فیصلہ ڈی او صاحب کے پاس پڑے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں رکاوٹ پیش کر رہے ہیں وہ۔ اور جو کس نوعیت کی ہے آپ کی جو نوکری ہے؟ یہ محکمہ ایجوکیشن میں ہے، ٹیچنگ کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیے گا۔ منشا بی بی۔ جی آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی پیر صاحب آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ دیکھیں کچھ محکمانہ چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ شاید کسی وجہ سے کوئی ڈیلے ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جب عدالت نے آرڈر کیا ہے تو آٹومیٹیکلی محکمے کی اتنی مجال تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو جوائن نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہر کیف آپ اس طرح کریں کہ نماز تو ماشاءاللہ ٹیچر ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے، اگر کوئی ہے مسئلہ تو آپ اس نماز کو پابندی کریں۔ تو آپ ہر نماز کے بعد یا وکیلو پڑھا کریں، یا وکیلو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں اگر، تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ چند دن آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے کسی افسر کے سامنے جائیں کہ جس سے آپ سمجھتے ہو کہ کوئی آپ کو خوف ہو یا آپ کے کوئی مخالف جا رہا ہو، تو یا ودود ہو، اس طرح یا ودود ہو پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، ان کے سامنے جا کے آپ اپنا چہرہ ان کی طرف کر کے ان کو پھونک مار دیا کریں، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ جی بھائی، ابھی جس طرح
پیر صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ جو پریشانی ہے جاب کے حوالے سے یہ دور ہو جائے گی اور آپ جلد جاب پر تعینات ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں آسیہ بات کر رہی ہوں لیاقت پور سے۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بڑا بھائی ہے، اس کا نام محمد جاوید ہے، اس کا رشتے استخارہ کروانا ہے، اس کا کام میں ایک تو دل نہیں لگتا، کام میں دل نہیں لگتا ان کا؟ کام میں دل نہیں لگتا، اور نہ کافی رشتے آئے ہاں بھی ہو جاتے ہیں، پھر نہ بعد میں وہ منع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مطلب کہ ہم بہن بھائیوں کا کسی کا بھی رشتہ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہو جاتا ہے پھر وہ منع کر دیتے ہیں، اس کا استخارہ کرتے نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، والدہ کا نام بتائیے آپ۔ والدہ کا نام مراد خاتون۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کی ابھی رہنمائی فرماتے۔ پیر صاحب ایک ہماری بہن تھی، وہ اپنے بھائی کے حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ کام اور کاروبار کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ فیملی میں جو ہمارے حضرات ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے، تو سب کے لیے کچھ بتا دیجئے تاکہ ان کے رشتے اچھی جگہ دیکھیں یہ تو اگر ساری فیملی میں نہیں ہو رہے تو یہ خود فیملی کو سوچنا چاہیے کہ کیا کون سی غلطی ہے یا کون سی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے باہر کی دوسری فیملیاں آپ کو لائک نہیں کر رہی۔ تو بارکیف پہلے سب سے پہلے تو ہمسیلف انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، سوسائٹی، معاشرہ، ہمسائے اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرے۔ جی تو اس طرح کریں میرا بیٹا کہ آپ نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد سورۃ قریش پڑھیں، صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب نماز پڑھ لیں تو سورۃ قریش وہیں مصلی پہ بیٹھ کے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کر دیا کریں، اپنا مقصد جو ہے وہ اللہ کے حضور میں پیش کریں، تو انشاءاللہ چند دن پڑھیں، اس کو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ بہن جس طرح ابھی پیر صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی اور تمام آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سی بریک کا، چلتے ہیں بریک کی طرف، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ حي على الفلاح حي على الفلاح۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، وہ مسائل خواہ روحانی اعتبار سے ہوں خواہ جسمانی اعتبار سے ہوں، تمام تر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر موجود جو علماء و مشائخ اور روحانی شخصیات موجود ہوتی ہیں وہ آپ کے مسائل کا حل بتاتی ہیں۔ تو ناظرین آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، روحانی اعتبار سے آپ پریشان ہیں یا جسمانی اعتبار سے آپ پریشان ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کیجئے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ میں سدرا بات کر رہی ہوں، کراچی سے۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ یہ میرے بھائی جو ہے نا کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ آ جاتا ہے، وہ کام وہیں پر رک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بھائیوں کے نام بتائیے۔ سکندر۔ جی جی، ایک بھائی ہیں آپ کے؟ سکندر، ابو بکر۔ ٹھیک ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ نان بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، والدہ کا نام بھی بتائیے۔ خاطرئی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پیر صاحب ہماری بہن تھی، وہ اپنے بھائیوں کے حوالے سے پریشان تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ کچھ عرصہ تک ہی چل پاتا ہے، اس میں خیر و برکت ہو، اس حوالے سے کوئی وظیفہ۔ دیکھیں میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ایک تو نماز پڑھا کریں، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد درود خضری پڑھا کریں، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ یہ درود خضری ہے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ 21 مرتبہ 41 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ
جتنی رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جی بہن، آپ کو ابھی پیر صاحب نے جو وظیفہ بتایا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، بہت ہی پیارا وظیفہ بتایا ہے، اور اس سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت خیر و برکت فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، جی چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ کون اور کہاں سے؟ جی میں عارف والا سے بول رہا ہوں جی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد مسرین ہے جی۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اپنا مسئلہ بتائیے۔ جی جی۔ آپ کس لیے آپ نے کال کی ہے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میری خالہ ہے، اس کی پریشانی میرے ساتھ ہی بیٹھی ہے، اس نے بات کرنی ہے آپ سے جی۔ جی جی کریں بات۔ جی جی آپ مسئلہ ان کو بتا دیجئے۔ جی جی السلام علیکم۔ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور مسئلہ بتائیے۔ جی جی۔ کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ کے بچوں کا؟ پریشان ہے کاروبار سے۔ ٹھیک ہے، اپنا نام بتائیے گا۔ نذیرہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو ابھی حل بتاتے ہیں۔ یہ سب ایک ہماری بہن تھی، وہ اپنے بچوں کے کاروبار کے حوالے سے یا اپنے گھریلو جو افراد ہیں ان کے کاروبار کے حوالے سے پریشان تھی، کوئی وظیفہ۔ دیکھیں میری بہن، آپ جب نماز عصر پڑھ لیں تو اس کے بعد سورۃ نصر پڑھا کریں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس سورت کو آپ اگر 40 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں غروب آفتاب سے پہلے پہلے، تو انشاءاللہ جتنے بھی آپ سمجھ رہی ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں کر کے یا روزگار ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ محترمہ، جس طرح بھی آپ کی رہنمائی فرمائی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ ناظرین، جن لوگوں نے ہمیں کالز کی ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پیر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی تہہ دل سے بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو زینت بخشی۔ ناظرین، اپنے میزبان سید زین الرضا کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اگلے پروگرامز میں۔ آخر پر پیر صاحب دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا جو کچھ بھی ہم نے گفتگو کی فقط تیرے محبوب کی رضا میں ہے، اس دین اسلام کی رضا میں ہے یا اللہ، دین اسلام کی بقا کے لیے ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ پہلے ہم سب کو جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو سننے والے ہیں ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، جو اپنے روزگار کے لیے سوال کرتے ہیں ان کے روزگار میں اضافہ فرما، یا اللہ جو اپنے بچوں کے لیے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما، امت میں اتفاق اتحاد فرما، اور پوری دنیا پہ رہنے والے مسلمان مجاہدین پروردگار عالم ان سب کی مدد اور حفاظت فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔